جی آپ کی آواز کم ہے میڈم، آواز کم ہے. السلام علیکم، آواز ابھی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا گڈ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، سب ٹھیک ہے، ویڈیو بھی ٹھیک ہے اور ویڈیو بھی ٹھیک ہے، اسکرین ویڈیو شیئرنگ بھی بھی ٹھیک ٹھیک ہے. ویڈیو بھی ٹھیک ہے. آج گریٹ ہو گیا، صحیح ہے. سو وی ہیو 5 minutes to go. جی 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 بس اس میں آنا شروع ہو جائیں گے ذرا اس میں. ڈاکٹر طاہر شمسی کے کیا حال ہے میڈم؟ بتائیے کسی نے. میڈم طاہر شمسی کا کیا جی حال ہے؟ بس لاسٹ جو نیوز آئی ہے وہ تو اچھی نہیں ہے. جی وہ لاسٹ نیوز جو ہے وہ تو جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ گلاسکو کوما اسکیل 2/15 ہے. وہاں 2/15 سو دیٹ از ناٹ گڈ نیوز. اور انہوں نے فیملی کو کاؤنسل، ہاں جی فیملی کو کاؤنسل کیا ہے فار آل اللہ اس کو شفا کانسیکوینسز. دے. اللہ اب معجزہ کر سکتا معجزہ ہی ہے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ معجزے ہو یہ جاتے بلا ہیں، تو ہو جاتے ہیں دیٹس بالکل. انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. ہاں ویری انفارچونیٹ. آج مجھے بھی ذرا سردی لگ رہی تھی میڈم، اور میں ڈر تھا کہ کہیں مجھے فلو نہ ہو جائے. میں نے ٹوپی شوپی پہنی ہوئی ہے اور کل سفر کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا ادھر دھند کے کیا صورتحال ہے وہ جو آپ نے نہیں سفر کرنا ہے؟ فوگ لاہور میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے موٹر وے کے کچھ راستے بند کیے ہوئے تھے. نہیں وہ ایسا ہے کہ 2 دن پہلے فوگ ہوئی تھی، لیکن کل سے ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے. ابھی البتہ اسلام آباد بند ہے 20 تک. ہاں ٹیمپریچر ہمارا تو خاصا، مظفر آباد کا خاصا مائنس چلا گیا تھا. نہیں جی وہ اس وجہ سے وہ جو ان کی او آئی سی کی ہاں جی میٹنگ ہے اسلامی. تو انہوں نے اسلام آباد کو تقریباً کمپلیٹلی کارڈن آف کر کے شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. موبائل سروس بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی نہیں ہے. آج سے شروع ہے. نہیں وہ لوگ گزرنے دیں گے اس میں سے؟ نہیں اچھا اس کا نہیں مطلب گزر میرے لوگ بلاک. باہر سے، باہر راول پنڈی باہر سے ہیں. جی میں آج ان کو کہہ دیتا ہوں موٹر وے سے ہیں. ہاں جی نہیں انہوں نے کدھر آنا ہے؟ مظفر آباد. ہاں جی وہ نہیں راول دیکھ لیں پنڈی، اندر سے نہیں گزر مظفر پائیں گے آباد وہ. سے راول پنڈی کل میٹنگ ہے نا، کوب لائن ہماری. ہاں جی صحیح. ڈاکٹر عبد الرحمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ کہاں پہ آج کل کہاں پہ سر؟ میں لودھرا میں ہے پوسٹنگ. شہدہ اسلام. ویسے ابھی اسلام آباد سے واپس آ رہا ہوں راستے میں. اچھا راستے میں. ہاں ڈاکٹر شجاعت السلام علیکم. اس دفعہ آپ کی یہ والی اس والے لیکچر کی انٹیمیشن جو ہے وہ ہیماٹولوجی کے فورم کے اوپر بھی نظر آ رہی تھی which is a good thing. وہ کافی ان کے لوگوں وہ نے جو پھر ٹرینیز ریکویسٹ کا کی، ہے ہم نے کہا فورم. سرٹیفکیٹ تو نہیں دیں گے لیکن ان کو جوائن کرنے کا موقع دیا جائے. چلیں کوئی بات نہیں جی. سرٹیفکیٹ ایز لانگ ایز وہ کوئی سی ایم ای کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے سی ایم ای کی وہ ویلیو نہیں ہے جس طرح کے باہر ہوتی ہے. تو وہ اس لیے بیسیکلی تو یہ چیز جانی چاہیے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ سیریز آف لیکچرز جب ختم ہو جائے تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ کسی طرح آرگنائز کیجئے کہ پریکٹیکلی ان کو یہ جو بیک گراؤنڈ ہم بنا رہے ہیں
اس کو وہ اپلائی کرنے ہم ان کو سکھا سکیں ریئل لائف سینیریو میں. دیٹ وڈ مین کہ ایک کسی لیب میں جو ہے ان کو 3-4 گھنٹے کا ہم بلکہ مے بی ہاف ڈے جس میں یہ سارے کانسیپٹس کی ٹرو فیلڈ میں اپلیکیشن دکھائی جائے اور سکھائی جائے, کیونکہ یہی کور وہ چیز ہے جو کہ پیتھولوجسٹ جو ہے he is supposed or she is supposed to do, and unfortunately وہ ہمارے اس طرح سے نہیں اس کو ہم کر پاتے. بالکل. تو اس لیے اس کو جب یہ ختم ہو جائے تو آئی تھنک وی مسٹ ٹرائی کہ وہ ہینڈز آن ان کو یہ ساری چیزیں. میڈم اجازت تو لیٹس سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا جی ویسے تو 20واں لیکن 19واں ویبینار ہے, اور اسپیشلی لیب کے اوپر آئی ایم ویری تھینکفل ٹو برگیڈیئر نصرت who gave me the endorsed my suggestions to start basic learnings of the lab. In the last lectures, we addressed the clinical utilization of laboratory testing. And in this lecture, this is a series of the lecture about 6 lectures, basic concept of the lab. Today's lecture is the selection of methods for laboratory testing. In previous lecture, Brigadier Nusrat elaborated the quality, the sensitivity, specificity. I will, inshallah, in a separate lecture, discuss the quality control. Brigadier Nusrat, as you know, she was a commandant in the AFIT. She did the, she's TIM. She did the FCPS in hematology and did the CMT from the London. And پلیز اپنے مائک کو آف کر دیں, پھر مجھے سب کے آف کرنے پڑیں گے. along with Professor Amir Ijaz, Brigadier retired Amir Ijaz is there. We are trying our best to discuss these basic things, not only for the FCPS students, for our pathologists, and hopefully today's few clinicians will be there, because there is always a disparity between the clinicians and the laboratories. So before starting today's lecture, sir, I will request first of all, let me salam to everyone. Sir. And very good morning. I am very much away from my actual place of living. I am in Multan for a social contacts. शादी वगैरह थी तो उसके लिए आया हूँ, और यहीं से मैंने वलीमे पे जाना है. तो होटल से ही वलीमे पे जाना है. तो सर मास्क जरूर लगाइएगा, मास्क जरूर लगाइएगा. उसमें पता नहीं शादियों में कहाँ से लोग आ रहे हैं. जी जी जी, वहाँ तो लगाएंगे, यहाँ चूंकि मैं अकेला हूँ तो इसलिए नहीं लगाया हुआ. तो एक मेरी सजेशन थी थोड़ी सी सर, कि अगर पॉसिबल हो तो जो पिछला लेक्चर था ब्रिगेडियर नुसरत का, बहुत जबरदस्त एक्सीलेंट था, उसको एक दफा मैं उसको, वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है. सही. तो इसको डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडीज कहते हैं. तो कोई बीच में स्लॉट अगर कभी दे दें तो उसको आगे थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहता हूँ. इंशाल्लाह अगली दफा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है, जो मैडम ने कहा था कि वो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है. जैसे एक्चुअली एसपीएसएस पे कैसे आरओसी लगाते हैं, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है. मैं छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ कि मुझे लाहौर से सर ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, हम थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर देंगे. जो भी होगा, जैसे जो भी आप मुझे स्लॉट देंगे, आई विल बी इंशाल्लाह अवेलेबल. I will request Professor Rashid to start today's webinar with the Holy Quran. Professor Rashid Mahmood, thank you very much. You are always there from the last our 20th webinar. Professor Rashid. Right, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ترجمہ: یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے نہ عہد کا، اور یہ حج سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ This webinar is with the collaboration of PMA, Pakistan Medical Association. Dr. Qazi is there, Madam Salma Kundi is there, and with the collaboration of Pakistan Association of Pathologists, and with the collaboration of Women Medical College, Muzaffarabad, and AJKMC Medical College, Muzaffarabad. At the end, I will request you give us the feedback, because your feedback is very important to improve our these basic learnings. Thank you very much. Brigadier Nusrat, it is now over to you. I will request other people to switch off, to mute. السلام علیکم جی میڈم. اور ابھی ویڈیو cannot fail to start video camera, please select another. Yes. Ji madam, can you share your lecture? کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے میڈم کی طرف سے ابھی؟ میڈم is I think rejoining. ڈاکٹر عبد الرحمان مظفرآباد اسلام آباد سے سفر کر رہے ہیں سر. جی کل ہمارا امتحان کنکلوڈ ہوا ہے FCPS کا. میں دیکھ رہا تھا. تو یہ رات تو ان کی کینسل ہوگی تو دیکھیں گے فیصل موور میں بیٹھ کے کانٹیکٹ. میں سر کوئی فاگ نہیں تھی رات، تو بہت کلیئر تھا، ہم بڑے آرام سے پہنچ گئے. سر اسی بنیاد پہ صبح ہم نے بھی سفر کرنا ہے.
नहीं, आप तो उधर मुजफ्फराबाद जाना है। नहीं, मैं लाहौर से जाना है इस्लामाबाद सर। हाँ, लाहौर से वो अब जरा 11 बजे निकलेंगे तो फिर ठीक होगा। सर ऐसा था कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन का, कितने बजे? अब्दुर्रहमान साहब भी उसमें थे। तो हमने इंटरव्यू दिया ना, तो जब बैग उठा के हम वापस पीजी में आए ना, तो जी, जी। तैयब साहब ने कहा, अब्दुर्रहमान बासुर तू सिलेक्ट हो ना हो, मेरी तरफ से तू प्रोफेसर है। अल्लाह अल्लाह की उम्र दराज करे सर। Sir, can you start few things what you are talking about, Brigadier Amir? Because I think Dr. Nuzhat is feeling some technical issues. Mic, sir, unmute कर दे, mic unmute कर दे। जी मैडम नुज़रत ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। वैसे वो मसला ये हो रहा है कि इस्लामाबाद में आज वो कॉन्फ्रेंस की वजह से ना तो इंटरनेट बंद है, तो वो इसलिए मैडम को एरर आ रही कनेक्शन में। तो अगर कंटीजेंसी प्लान के तौर पे मैं वो दूसरा कर लेता हूँ जो मैंने कह रहा था ना, वो तो मेरी प्रेजेंटेशन तैयार है। प्रोफेसर मुलाजिम आप मुझे बता दीजिएगा कि ये जी डॉक्टर नुज़रत अभी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है हाँ जी, ये अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं हो रही। आप तो बन जाए ना, अब बन गई कोस्ट, अब कर दें। हाँ 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 हाँ, ना ओके, हियर वी आर। अभी स्क्रीन नजर आ गई? जी जी, शेयरिंग हो रही है। अच्छा चले, आई एम सॉरी फॉर द वीडियो, फिलहाल बगैर तस्वीर के हम गुजारा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much. This is the second of the series that we started off on the basic pathology, और मकसद हमारा concepts को बाद में जो है वो प्रोवाइड कर सकें। सो सेकंड, वो पहला जो लेक्चर हमने दिया था वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी पे और क्लिनिकल यूटिलाइजेशन ऑफ द टेस्टिंग था। अभी ये जो सिलेक्शन ऑफ मेथड और ऐसे है, दिस इज प्योरली एनालिटिकल एंड पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी के साथ रिलेटेड है, मगर डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट जो है वो, और फाइनली हर इम्पैक्ट जो हम आउटकम्स के ऊपर फर्क डालना चाहिए उस चीज का। तो सिलेक्शन ऑफ मेथड के ऊपर हम एक सिस्टमैटिकली, इट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग which is related with the introduction of a test or changing a test or even discontinuing a test. तो ये उसका core है। जो learning objective what I have stated here is that we want the participants to become aware of the reasons behind method selection, क्यों इसको रिव्यू किया जाता है या सोचा जाता है कि हमने करना है मेथड को रिव्यू या सिलेक्ट या whatever. दूसरा जो है, we want to outline the general principles in the process of selecting a suitable method, and what are the 3-stage process of introducing a new method or modify a method or even discontinuing a method. So understand the concept of test performance criteria and validation of test. Here I'm not going to go into the detail of test performance and validation because वो मेरा तीसरा टॉपिक है कि टेस्टिंग के कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट की, because it follows the introduction of a method and it is part of parcel of methods
selection in that way, but details ہم کسی وقت اور discuss کریں گے. So if somebody who has to apply this science جو آج ہم topic discuss کرنے والے ہیں, تو ایک theoretical یا ایک practical scenario دیکھا جائے کہ if somebody, a pathologist has joined a new hospital clinical lab as a chief pathologist, and you come across after you talk to the people there in clinical side, that should be the first step, because clinician are the point of contact with the patient, اور آپ indirect they were not satisfied with the test results. So your goal became that you have to improve the quality and reliability of the test results so that the clinicians can confidently and cost effectively make decisions about their patients management. So you can imagine, جس طرح ہم نے last time کہا تھا کہ 70% of جو آپ کی ہوتی ہیں ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے لیبورٹری کی انفارمیشن کے اوپر. تو اس لیے it is important کہ وہ reliable information وہاں سے نکلے. کہاں سے کرنا ہے, how do you start off? میڈم آپ کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر روزت میرے خیال ہے پھر وہ آف ہو گئی ہیں. بریگیڈیئر عامر میڈم سے پوچھ لے کہ اگر وہاں پرابلم آ رہا ہے تو ہم وہ کنٹینجنسی والا پروگرام شروع کریں آپ والا. ایک منٹ میں لیٹس میک اٹ اے لاسٹ ٹرائی, اگر یہ نہیں ہوتا تو ویل یو نو شفٹ ٹو کر کے. اوکے, so is my screen visible? No. Okay, let me. I think it's visible now. جی ابھی visible ہے؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. Let's hope کہ let's keep our finger crossed کہ ابھی نہ جائے. Also یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ as a pathologist clinician کو reliable result دینا ہے, اور آپ اگر لیبورٹری میں ہاسپٹل جوائن کیا ہے تو where do you begin? So you start off looking assessment کہ جی اس ہاسپٹل میں clinical services کیا جا رہی ہیں, کیا وہاں پہ ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے, کیا وہاں پہ کارڈک سرجری ہو رہی ہے, کیا وہاں پہ نیفرولوجی کی یونٹ ہے, and so forth. And then what is the future expansion, کیا envision کر رہی ہے ان کے administratively یا وہاں پہ clinicians جو ہیں وہ مل کے کیا چاہتے ہیں کہ ہم future ہمارے goals کیا ہیں services کے حساب سے. Then what are the existing test menus that are being ordered? It's not that کہ each and every test جو ہے وہ اسی frequency سے ایک hospital میں آ رہا ہوتا ہے. So it depends upon the services and the clinicians and جو آپ کا patient کا load آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ, اس کے اوپر وہ ٹیسٹ مینیوز جو ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل ویری کر سکتا ہے. ایک ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہے وہاں پہ جو ٹیسٹ مینیوز یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹے پرائمری پولی کلینک کی جیسی سیٹنگ میں نہیں ہو رہے ہوں گے. Then what are the type of tests which the laboratory needs to outsource? تو ان ٹیسٹوں کے جو ٹیسٹ مینیوز وہاں پہ ہاسپٹل کی سیٹنگ میں لیبورٹری میں آ رہے ہیں, ان کا ٹرن اراؤنڈ ٹائمز کیا ایگزسٹنگ, کاسٹنگ کیا ہے ٹیسٹ جو سروس ابھی دے رہے ہیں, اور جو لیبورٹری کی اپنی کیپیسٹی اور کوالٹی کیا ہے جس کے اوپر کام کر رہی ہے وہ لیبورٹری, اور اس کے لیے ریسورسز کتنے اویلیبل ہیں, کتنے ایزیلی اویلیبل ہیں, اور کیا ٹائپ آف ریسورسز اس میں سارے شامل ہیں, فائنینشیل ایز ویل ایز HR
اینڈ ڈفرنٹ جو انپٹس ہوتی ہیں ریکوائرڈ. دین کیا ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا ہے, کوالٹی اور امپروومنٹ اور انویسٹمنٹ کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں کیا. سو once you have this background knowledge, once you have entered that new lab and you have this background knowledge, آپ نے assessment کر لی ان سارے parameters کے اوپر, تو then the question arises کہ how do you go about that. So in fact آپ یہ چاہتے ہیں کہ میتھڈ جو ہے وہ نہ صرف آپ ان کو ریویو کریں, نیا انٹروڈیوس کریں, یا ہو سکتا ہے کہ you may want کہ جی آپ اس کو ٹوٹلی آپ کسی میتھڈ کو جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ورتھ وائل اپنا سروس نہیں دے رہا, اس میں سے انفارمیشن ایسی نہیں آ رہی کہ جو بہت زیادہ آؤٹ کمس کے اوپر پیشنٹس کے ڈفرنس ڈالے, تو یو مے ایون وانٹ ٹو ڈسکنٹینیو اے ٹیسٹ اینڈ موو دا ریسورسز ٹو سم ادر ٹیسٹ. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میتھڈ جو ہے یہ جو ہے وہ اس کا کیا میتھڈ مارکیٹ میں آ گیا ہے, وہ سائنٹیفک ایویڈنس اور ریسرچ چل رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سیٹ اپ میں پیشنٹ کی جو اور کسٹمر کی نیڈز سم ٹائمز چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یو وڈ وانٹ ٹو ایکچولی انٹروڈیوس نیو ٹیسٹ. تو اس میں یہ ہے کہ کیا لیبورٹری کے اسکوپ میں کوئی چینج آ گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیک اپ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے, یا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل جو ہے یا کلینکل سروس جو ہے اس کے اسکوپ میں کوئی چینج آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نیا میتھڈ لانے کی ضرورت ہے. کیا آپ نے روٹین ریویو آف دا لیب کی کوالٹی پالیسی کو ریویو کر لیا گیا ہے جس کی بیسس کے اوپر ایک نیڈ ارائز ہو گئی ہے, یا ریگولیشن جو ہے خاص طور پہ ان کنٹریز میں جدھر ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اور وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, تو کیا چینج کو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے, یا کلینیشنز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ایک ہماری ریکوائرمنٹ آ گئی ہے ہمارے سروس کے حساب سے, ہماری ان میٹ نیڈ ہے, اس کو لیبورٹری پورا کرے. یا آپ چاہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ایسے ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, یا جو ہے وہ ٹیکنالوجی چینج آ جاتی ہے بہت زیادہ. یو کین امیجن کہ کتنا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ جو ہے وہ فاسٹ پیس کے اوپر ہے, اور بہتر سے بہتر ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں کہ یو آر ایکچولی فورس ٹو تھنک اینڈ ری تھنک یور سروسز ایز ویل ایز ریسٹ آف دا پیرامیٹرس. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کے ساتھ ایسوسیٹڈ کاسٹ کو ریویو کر کے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور یو وانٹ ٹو اوور ویلمنگلی ڈیزائر یہ ہے اس پرٹیکولر کسی ٹیسٹ کے حوالے سے کہ یہ اس کے ٹرن اراؤنڈ ٹائمز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ پرٹیکولرلی ریلیونٹ ہے پاکستان کے حساب سے اگر, اور اس ہاسپٹل سیٹنگ میں جدھر پیشنٹس دور سے آ رہے ہوتے ہیں. سو دا پیشنٹس وڈ ناٹ وانٹ, یا کلینیشنز وڈ ناٹ وانٹ کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کے حوالے سے وہ دوبارہ ایک چکر لگائے بڑی ڈسٹینس سے, تو وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائمز بیکمز ویری امپورٹنٹ. Then sometimes you have to review because you want to address your shortage of staff, which is a perpetual problem. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے علاوہ this is something debatable, questionable, کہ sometimes in vitro devices والے جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ یہ نئے میتھڈالوجی جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کر لیں. اس کو اس کے میرٹ پہ دیکھنا چاہیے, اور پرائرٹی جو ہے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جس سیٹنگ میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ کیا جو ہے وہ ریشنل ریزن ہے اس میتھڈ کو ریویو کرنے کے لیے. سو this is a slide where I have listed کہ why would you want to change a method or review a method or introduce a new method in your laboratory based on these reasons. تو اس کے علاوہ ایون فردر ٹو دیٹ از کہ آپ کوالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے جا کے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا جو ہے وہ کوالٹی جو ہے وہ پرفارمنس اس کی ٹیسٹ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو آپ کس قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ والے ٹیسٹ کو اس کو ریپلیس کرنا چاہیں گے. ڈو یو تھنک کہ یو وانٹ ٹو انکریز دا سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی آف دا ٹیسٹ, یا آپ کی ایگزسٹنگ جو پیشنٹ لوڈ ہے یا پیشنٹ کا جو نیڈز ہیں اس میں آپ کو لینئر رینجز جو ہیں ایگزسٹنگ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہا اور اس کو ٹھیک نہیں ہے,
یا آپ نے امپریسیجن بہت انیکسیپٹیبل ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے, یا آپ کا انٹرفیئرنسز بہت زیادہ اس ٹیسٹ میں پرابلم کر رہی ہیں, بار بار کر رہی ہیں, اینڈ یو وانٹ ٹو لک ایٹ اے میتھڈ جس میں انٹرفیئرنس نہ ہو. کیا آپ ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی, اور اسٹاف ٹائمنگز کے حساب سے کوئی فرق پڑتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آل ٹوگیدر جو ہے وہ ڈائنامکس یہ ہو گئی ہیں کہ آپ پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹنگ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. سمپل ایگزامپل وڈ بی کہ آپ اگر فار ایگزامپل بچے جو ہیں وہ پیڈیاٹرک اور نیونیٹل سیٹنگ ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ بہت ڈیلے ہو رہی ہے, اور پلس والیومز جو ہیں وہ آپ کی لیبورٹری جتنی بچوں کے لیے والیومز چاہیے ہوتے ہیں چھوٹے, تو وہ جو ہے آپ نہیں کیٹر کر پا رہے, تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کیا پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو فرق ڈالے گی. تو اس کیس میں آپ یہ ڈفرینٹ فارمیٹس کو ریزنز ہو سکتی ہیں ٹیسٹ میتھڈ کو ریویو کرنے کی. اپارٹ فرام دیز فیکٹس جو کہ آپ نے لیبورٹری کے اندر ریویو کرنے ہیں, اپنی ہاسپٹل سیٹنگ میں ریویو کرنے ہیں, اپنے پیشنٹ کے میلیو اور اپنے کسٹمر کی نیڈز کو ریویو کرنا ہے, سب سے اوور ویلمنگ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا نیا ایسے یا میتھڈ کو چینج کرنے سے would it really provide information of significant clinical utility for your customers. Sometimes the test would be جس میں آپ کو انفارمیشن تو بہت ریلائبل مل جاتی ہے, انالیٹیکل ایکوریسی تو بہت مل جاتی ہے, لیکن وہ آپ کی کلینیشین کے لیے کوئی بہت یوٹیلیٹی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, اس سے پیشنٹ کے آؤٹ کمز کے اوپر بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے یہ جو ہم نے پچھلا لیکچر کیا تھا اور ہم نے ڈائگنوسٹک ایکوریسی کی بات کی تھی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ الٹیمیٹلی جو آپ کا گول ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کے آؤٹ کمز, اس کی ڈیزیز نان ڈیزیز اسٹیٹ کو ڈسکریمنیٹ کرنے میں جتنا وہ ٹیسٹ ہیلپ فل ہے اتنا کلینیشنز کے لیے وہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. تو یہ جو ہے پیشنٹس کی جو پیتھولوجی لیبورٹری کے اندر جو آپ کی ڈیزائرز ہے وہ الائنڈ ہونی چاہیے پیشنٹ کی اور آپ کے کلینیشنز کی نیڈ کے ساتھ. اسٹینڈ الون بہت اچھا بہت ایکوریٹ ٹیسٹ انالیٹیکلی انٹروڈیوس کر کے جس کی کلینکل یوٹیلائزیشن منیمل ہو وہ بہت اچھی بات نہیں ہوتی. تو ٹاپ موسٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کریں وہ چاہے آپ ادھر سے سٹارٹ کر لیں یا آپ اپنی بیک گراؤنڈ میں نالج جو ایکوائر کر کے جو بیک گراؤنڈ میں میں نے سلائیڈز بتائی ہیں اس کے اوپر جب آپ ورکنگ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی گول آپ کا یہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کمرشل جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, ظاہر آبویسلی کمرشل نہ بھی ہو پیشنٹ کے ویو پوائنٹ سے اگر آپ کو چاہیے تو دیٹ از امپورٹنٹ کہ آپ سارا وقت اپنے ریسورس کو ریشنلائز کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ اپنے کسی طریقے سے ریسورسز کو ریکیپچر کر کے اس کو کاسٹ سیونگ کر کے آپ کسی جگہ بہتر ری انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آبویسلی فوکسڈ آن اے پیشنٹ آؤٹ کم, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. So now comes the question کہ جی آپ نے اگر نیڈ دیکھ لی ہے ان بیسس کے اوپر کہ جی آپ کو ریویو کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, how to select a new method or change existing method. So that has to be a systematic comprehensive approach to this question. That is what we are following slides are going to highlight. اچھا, اس میں نے بریفلی ایک ریگولیٹری فریم ورک دوسری کنٹری کا بتایا ہے just to give you an امپریشن اینڈ سارٹ آف پرسپیکٹو کہ جہاں پہ ریگولیٹر جو ہے وہ انشور کر رہا ہوتا ہے کوالٹی کا تو وہ یوزلی کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یو ایس اے کا ایگزامپل ہے جہاں پہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ امپوز کرتی ہے ان کے اوپر ریگولیشن, اور وہ جو ہے دیٹ از تھرو کلایا, اور ہر ایک کو پتا ہوگا کلایا کے اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ڈیمڈ آرگنائزیشن جو کہ ایکچولی یا پروفیشنل سوسائٹیز ہوتی ہیں یا جو ہے وہ آرگنائزیشنز بنی ہوتی ہیں who are not owned by the government but ان کو ڈیمڈ آرگنائزیشن بڑا ریسپیکٹیبل اسٹیٹس ہوتا ہے جن کی جو ہے وہ بھی ریگولیٹ کرتے ہیں لیبورٹریز کو, اور ان کی جو ایکریڈیشن ان کے ساتھ یا ان کی ریگولیشن جو ہے وہ بڑی ویلیوبل ہوتی ہے لیبورٹریز کے لیے. تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ امریکہ میں 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ایک وہ ویو ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک نان ویو ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور ہر لیبورٹری کو جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی سرٹیفیکیشنز ہوتی ہے, ویور کی ہوتی ہے, پرووائڈر پرفارمڈ مائکروسکوپی کی ہوتی ہے, رجسٹریشن, کمپلائنس, ایکریڈیشن, یہ ساری کی ساری ان کو ریگولیشن جو ہے وہ اس کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے, اور نان کمپلائنٹ لیبورٹریز would not be able to perform. So these are highly informed organizations جن کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لیبورٹریز کو
اچھے طریقے سے جج کر سکے. ہمارا بریف ایگزامپل ہے جب کووڈ کے دنوں میں NIH جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا شروع کیا ہے اس نے, تو وہ کافی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہم نے اس لیول کی ریگولیشن دیکھی ہے. تو کلایا میں جو USA میں ہوتا ہے ویو ٹیسٹ جو ہے وہ عام طور پہ اتنے ان کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں ایرونیس ریزلٹس یوزلی بڑے نیگلیجیبل ہوتے ہیں. مگر جو نان ویو ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو کمپلیکس ٹیسٹ یا ہائیلی کمپلیکس ٹیسٹ بولتے ہیں, اس کے اوپر ریگولیشن بھی سخت ہوتی ہے, اور نان ویو جو ٹیسٹنگ ہوتے ہیں ان میں ان کی انسپیکشنز بھی بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی ہوتی ہے. تو وہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کمپلیکس ٹیسٹ کا ان کے ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ والے ٹیسٹ جس میں نالج آف پرسنل پرفارمنگ ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹریننگ اور ایکسپیرینس ان انڈیویجولس کا جو ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پیراماؤنٹ امپورٹنس کا ہوتا ہے, ری ایجنٹ اینڈ مٹیریل پریپریشن, کریکٹرسٹکس جو آپریشنل سٹیپس ہیں ان کا, پھر سارا وہ جو انالیٹیکل ایسپیکٹس ہیں, کیلیبریشن ہو گیا, کوالٹی کنٹرول ہو گیا, پروفیشنسی ٹیسٹنگ, مٹیریل ہو گیا, trouble shooting, interpretation and judgment. So these are highly complex اور moderately complex test میں یہ reasons ہیں کہ وہ جو ہے regulation جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی سخت بھی ہوتی ہے اور important بھی ہوتی ہے, اور وہ اس کو comply کرنے کے لیے investments بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. اوکے, تو جو overwhelming regulation کی reason ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی یہ ریزن ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لیبورٹریز جو ہیں وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں بفور دے رپورٹ آن دا پیشنٹ اسپیسیمن کہ کیا وہ جو ہے لیبورٹری کا وہ جو ٹیسٹ ہے وہ اس کی پرفارمنس اسپیسیفکیشن یا پرفارمنس کریکٹرسٹکس جو ہیں جو آپ لیبورٹری باؤنڈ ہے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, وہ جو ہے وہ کمپیریبل ہے اس چیز کے ساتھ جو مینوفیکچررز نے ان کو اکوپمنٹ اور میتھڈ اسٹیبلش کر کے دیا. دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ یہ دس از واٹ از اباؤٹ ویلیڈیشن. تو یہ جو ہے تو ریگولیٹر کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے یہ پرفارمنس اسپیسیفکیشن جو ہے وہ جس نے مینوفیکچر جس نے دیا ہے آپ کو اس کے مطابق آپ نے پروو کر دی اپنی لیبورٹری میں. تو یہ جو ہے اسی طرح جو لیبورٹریز ہیں ان کو بھی ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے کہ جو ریفرنس رینجز مینوفیکچر سے آ جاتی ہیں وہ آپ کی سیٹنگ میں بھی اپروپریٹ ہیں کہ نہیں, آپ کی جو پیشنٹ پاپولیشن ہے اس کے لیے وہ ریفرنس رینجز ویلڈ ہیں, اپروپریٹ ہیں, اپلیکیبل ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لیے اکثر جو ہے وہ یہ ایک رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایفرٹ FIP میں ہوا ہے ریفرنس رینجز اسٹیبلش کرنے کا, لیکن ہماری پاپولیشن میں بہت وائڈ ریفرنس رینجز ہماری اپنی پاپولیشن کی نہیں ہیں انفارچونیٹلی. تو ایون وہاں پہ تو کائنڈلی میوٹ پلیز اپنے میوٹ کر لیجئے. تو اس میں ایک سمپل اگزامپل ہے کہ آپ کی بلیکس اور وائٹس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی جو ہے وہ فرق ریفرنس رینجز دیتے ہیں وہ وہاں پہ میں بھی ہماری بھی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا زیادہ ہے پیشنٹ کی مینجمنٹ کے. اسی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ جو ہے وہ پریگننسی انڈیوس تھرومبوسائٹوپینیا کی بات کریں اور اگر ریفرنس رینج ہم جو ہے وہ رکھیں گے جو یورپینز کا ہے اور نان پریگننٹ لیڈیز کا ہے تو مینجمنٹ جو ہے وہ پھر اس میں پرابلمز ہوں گے. ڈاکٹر محسن اپنا مائک میوٹ کر دیں. ڈاکٹر محسن آپ کی شور آ رہا ہے. ڈاکٹر محسن اوکے, اب یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ میتھڈ سلیکشن جو ہے اس کا ایک سائنٹیفک اور اپروپریٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے. یہ 3 اسٹیپس پروسیس میں نے بتایا تھا. اس میں پہلی سٹیج کیا ہے؟ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ جب ہو رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی کویسچنز کو لوگ آنسر کرتے ہیں, اپنے ریسرچ کویسچنز بناتے ہیں اور ہائپوتھیسز بناتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ میتھڈالوجی سے آنسرز نکالتے ہیں. تو دین یو ہیو ڈیولپمنٹ آف نیو ایسز. تو جب وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نیو ایسز کے تو obviously those people who are in the domain and specialty they are discussing among themselves, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, نئے ٹیسٹ آتے ہیں, نئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اس میں بہتر ٹیکنالوجی کے استعمال سے آ جاتے ہیں, تو پھر لیبورٹریز اور کلینیشنز کی آپس میں ڈسکشن ہونی چاہیے. اینڈ obviously ایڈمنسٹریٹو اس لیے ہونے چاہیے
کیونکہ ان کو ڈسکشن کے بعد اگر کنسنسس ہوتا ہے تو فائنینس تو باہر ادھر سے آنے. تو اس کے بعد اگر کوئی نیو ایسے کی ریکوائرمنٹ کو ڈیم سمجھتے ہیں, they deem it appropriate to introduce in their own setup, تو پھر جیسے میں نے بھی ایگزامپل لکھے ہیں کہ پہلے ریمیٹالوجسٹ نہیں تھا, اب ریمیٹالوجسٹ آ گیا, پہلے کارڈیولوجسٹ نہیں تھا, اب کارڈیولوجسٹ آ گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیا ایسے انٹروڈیوس کرنا ہے, تو پھر اس کی سوٹیبل ایسے جو ہے وہ ایگزسٹنگ جو اس کو سلیکٹ کرنا ہے, یا ایگزسٹنگ ایسے جو ہے اس کے اوپر بھی نئی کوئی انفارمیشن آ گئی, نئی ایویڈنس آ گئی ہے, تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرے, اس کے اوپر بھی ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہو سکتی. تو once that is done, ground work is there saying کہ جی okay, now we think that this is appropriate reasons and appropriate time to introduce a new test. تو then second stage کیا ہوگی کہ جو پیتھولوجسٹ ہے لیبورٹری میں, they must say کہ جی اب ہمارے اس ٹیسٹ کے حوالے سے ہمارے گولز کیا ہیں پرفارمنس کے, انالیٹیکل پرفارمنس گولز کی میں بات کر رہی ہوں کہ لیبورٹری میں اس کو کون سی اس کی جو ایسپیکٹس ہیں پرفارمنس کے وہ کیا کیا ہونے چاہیے, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ والے پرفارمنس گول ہوں گے تو یہ ریلائبل اور ٹیسٹ ہوگا جس کے اوپر ڈیسیژن بنائے جائیں. تو once that performance goals are defined by the pathologist, تو پھر جو ٹیسٹ چوز کر لیا جاتا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کرائٹیریا کیا ہے چوز کرنے کے, تو اس کو پھر ویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس میں ہم نے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لیبورٹری کی سیٹنگ میں ہم اس کی فٹنس آف پرپز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وہی کام کر رہا ہے جس طرح مینوفیکچر کے پاس کام کر رہا تھا. اینڈ تھرڈلی پھر ہم اسی کے اندر اس کی امپروومنٹس بھی دیکھتے ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انالیٹیکل ایررز ہیں اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ایکوریسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو ونس دا امپروومنٹس آر ڈن, تو دین دیٹ اس کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے, آل ایسپیکٹس, جس میں آپ کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, انکلوڈنگ اس کی ویلیڈیشن, انکلوڈنگ اس کے اوپر ٹریننگز, انکلوڈنگ اس کے اوپر کہ پرفارمنس گولز کو اگر نہیں میٹ کرتا تو کیا کرنا ہے, اینڈ دین اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. تو اس کو یہ سیکنڈ سٹیج ہے جس میں یہ لیبورٹری کے اندر یہ والے کام کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. تھرڈ سٹیج میں کیا ہے کہ ایکچوئل پیشنٹ کے سیمپلز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیسٹ پرفارم کر دیا جاتا ہے پیشنٹ کے سیمپل کے اوپر, اور آن گوئنگ اس کی کوالٹی آف دا ٹیسٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ویریفائی کیا جاتا ہے اور ریزلٹس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو ان کی اب ہم تھوڑی سی ایلیبوریشن کر لیتے ہیں. سو دس از دا آؤٹ لائن آف دوز 3 اسٹیپ پروسیس ٹو implementation of the selection and implementation of the method. تو اب یہ جو کلینکل نیڈ اور امپروومنٹ کو ڈیفائن کرنے کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں کس طرح, جو پہلے اسٹیپ میں ہم نے بات کی ہے کہ آپ کے سورسز کیا ہیں, what are the sources from where you actually get the information and knowledge, کہ جی یہ جو ہے یہ ہمیں ایک ایویڈنس آ گیا ہے, ایک نئی چیز آ گئی ہے, ایک ڈفرینٹ چیز آ گئی ہے, ایک بہتر چیز آ گئی ہے, اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسریپیوٹ میں چلی گئی ہیں اور اس کے اوپر آ گیا ہے کہ یہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ پبلش لٹریچر اویلیبل ہوتا ہے. پھر کلینکل آؤٹ کم ٹرائلز ہوتے ہیں جو یوزلی کلینیشنز کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ جی یہ ایک چیز ہے جو بیانڈ ڈاؤٹ جو بیسٹ میتھڈ ہے ایویڈنس کا, اس کے تھرو ہمیں پتہ چل گئی ہے. پھر ڈسکشن ہوتی ہے کلینیشنز کے ساتھ, جیسے کہ یہ ہماری اب ڈائگنوسٹک یوٹیلیٹی کا ٹیسٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمارے پیشنٹ کے ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں فائدہ ہوگا, تو وہ ڈسکشن ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اگر اس انالیٹیکل ٹیسٹ کے مطابق آ گئی ہیں, نیا ٹیسٹ ہے, فار ایگزامپل ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیورنگ کووڈ کہ کووڈ کے جو کہاں سے پی سی آر, اس کا اینٹیجن ٹیسٹنگ, اس کی سیرولوجی, اینٹی باڈیز جو ہیں اس کے اوپر مسلسل CDC and other regulators they were issuing کہ جی اس میں جو ہے انالیٹیکل پرفارمنس کرائٹیریا کیا ہے, انالیٹیکل کا امپیکٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی مینجمنٹ کے اوپر کیا ہے. سو مسلسل وہ گائیڈ لائنز اور ریگولیشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ والا ٹیسٹ اس کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے, اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھ کے پیشنٹ کے بارے میں ڈیسیجنز کریں. دین دیر پروفیشنل باڈیز جن کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, بڑی امپورٹنٹ پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں جس میں کیمسٹری کے حساب سے IFCC ہے, اسی طرح ہمارے ٹرانسفیوژن میں ABB ہے اور بھی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ پیئر لیبورٹریز جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو اس طرح کی لیبورٹری ہے وہ اس نے اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیا. پھر اس کے اوپر جو ہے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ایسپیکٹس جو ہیں وہ
they are of paramount importance کہ آپ جو مرضی ڈیزائر کریں مگر وہ اگر فائنینشلی وائبل نہیں ہے تو وہ آپ کی لیبورٹری میں نہیں ہو سکے گا یا سسٹینیبل نہیں ہوگا. پھر اس کو اگر اور بڑا لے جائیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایکچولی آپ کا جو لیبورٹری میں میتھڈ کو انٹروڈیوس کرنے کا جو ڈیسیژن ہے وہ آپ کے لوکل سوشیو اکنامک کلچرل میلیو کے اندر ہونا چاہیے اور آپ کی ہیلتھ ڈلیوری سیٹنگ کے اندر ہونا چاہیے. ون سائز ڈزنٹ فٹ آل. ایک چیز جو امریکہ میں یا یورپ میں کسی طریقے سے ہو رہی ہے وہ شاید آپ کی کنٹری میں ہونا اس طرح ممکن نہ ہو بیکاز آف دس پیکولر سرکمسٹانسز, بیکاز آف دا پیکولر ہیلتھ کیئر سیٹنگ, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اٹس اے ویری فریگمنٹڈ سسٹم, اٹس اے ویریبل کوالٹی سسٹم, اس میں پور ریگولیٹری فریم ورک والا سسٹم ہے, آؤٹ آف پاکٹ کو جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کا پرابلم ہے, پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ بہت ساری فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں. اینڈ اس سارے کو جب آپ کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اس پرسپیکٹو کو اور بڑھانا چاہیں تو انفیکٹ پیشنٹ پرسپیکٹو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے اس کا اسکوپ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ود ان جسٹ اے پیتھولوجسٹ ڈیسائڈنگ ان دا لیبورٹری از ناٹ دا تھنگ. اٹ شوڈ بی فار دا پیپل جن کے آؤٹ کمز جو ہیں امپورٹنٹ ہیں اور ان آؤٹ کمز کو چینج کرنے کے لیے فار بیٹر دا لیبورٹری از ورکنگ. تو جو ہے اویلیبل جو آپ نے میتھڈس ہیں ان کے جو کسی بھی ایک ٹیسٹ کے حساب سے دیر میں بی ملٹیپل ویز آف ڈوئنگ دیٹ ٹیسٹ. تو اس کے کیا انفارمیشن کے سورسز ہیں؟ آپ کے پاس پبلش لٹریچر ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا سالڈ کیمسٹری کے اوپر بھی ہوتا ہے جس میں ایک ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا دوز اسٹینڈ الون, لیکن اس کی لمیٹیشن کیا ہے. دین یو ہیو اسی کے ساتھ آپ کا بیچ ٹیسٹنگ والا ہے, اسی میں ایلائزا بھی اویلیبل ہے, اسی ٹیسٹ کو کرنے میں کلایا بھی اویلیبل ہے, پھر اسی کے لیے کوئی اور میتھڈالوجی بھی اویلیبل ہو سکتی ہے. تو پھر یہ جو ہے یہ پبلش لٹریچر میں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ریویو کرنے سے کہ کیا کیا چیز ہیں. ان ویٹرو ڈیوائسز کمپنیز جو ہمارے ہاں ڈسٹریبیوٹرز ہیں موسٹلی, کیونکہ ہم تو بہت زیادہ بناتے نہیں ہیں چیزیں, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو وہ کمپنیز جو ہیں ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ ری ایجنٹ پیکج انسرٹ ہوتے ہیں, اور بہت سارے تو ویب بیسڈ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ پرائمری پرنسپلز جو ہیں وہ ڈالتے ہیں. کوئی بڑی ایسا کمپنی نہیں ہے جس نے اپنی مینوفیکچر کرنے کے بعد ڈیٹیلز جو ہیں ہر قسم کی اوپر نہ ڈالی. Then there are user groups as well جس میں آپ کو بڑی ویلیوبل انفارمیشن سورس ہے. وہ کانفرنسز کے اوپر ٹیسٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے, دیٹس اے سورس. پروفیشنل آرگنائزیشنز میں نے آپ کو بتایا جس میں یہ ایگزامپل ہیں. پھر EQA اسکیم جو ہے اٹ سیلف از اے ویری امپورٹنٹ سورس آف انفارمیشن کہ جی یہ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ گائیڈ پرووائڈ کر دیتا ہے آپ کو کہ جی یہ اس میں کون کون سے میتھڈز جو ہیں وہ EQA میں جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کنٹری میں ہو رہے ہیں یا دنیا میں ہو رہے ہیں. تو وہ جو ہے دیٹ از اے ون امپورٹنٹ سورس. تو اسی سورس سے یو کین آلسو گیٹ اے آئیڈیا کہ آپ کی پیئر لیبورٹریز کون سی ہیں جو اس میتھڈ کے ساتھ کر رہی ہیں جس کو آپ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں اپنی لیبورٹری میں یا آپ اپنے انٹروڈیوس کر چکے ہیں. پھر انڈیجنسلی اس پرٹیکولر ہاسپٹل میں جو ہے وہ جو ریسرچ ٹیم جو بنی ہوئی ہے اس کو بہرحال ڈسکشن کرنی ہے, اور اس ریسرچ ٹیم میں کون سے لوگ ہونے چاہیے. پیتھولوجسٹ ہوگا, لیب مینیجر ہونا چاہیے, اگر کوئی سیکشن ریلیونٹ ہے اس کے ساتھ تو وہ اس کو سپروائزر کو ہونا چاہیے, ٹیکنالوجسٹ جس نے ایکچولی ہاتھ سے کرنا چاہیے اس کو ہونا چاہیے, پھر بلنگ والے ہونے چاہیے, پھر IT ریپرزینٹیٹیو ہو گئے. تو یہ ایک اب نیچے لیول کی بات آ گئی ہے, کیونکہ اوپر کے لیول کے اوپر آپ نے جو ڈسکشنز کی نیڈز کی وہ اپنے کلینیشنز کے ساتھ کی تھی, آپ نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کی تھی. اب سارٹ آف آپ نے یہ کر لیا ہے کہ نیرو ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے کہ ناؤ وی آر برنگنگ دس تھنگ ان آور لیب. تو اس کی جو ایسپیکٹس ہیں اس میں کن لوگوں کی جو ان پٹ ہے یا ریسرچ ٹیم ہے وہ جو ہے وہ بتائے گی کہ جی اس ٹیسٹ کے حوالے سے یہ چیزیں ہماری آبزرویشنز ہیں, اس کو بہرحال ہونا چاہیے. اب یہ جو میتھڈ کریکٹرسٹکس جو آپ نے جو سلیکشن کرنی ہے ایز اے پیتھولوجسٹ, تو اس کے لیے آپ کو 3 قسم کی کریکٹرسٹکس اس کی ریلیونٹ ہے اور یا امپورٹنٹ ہے یا وہ ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ application characteristics of that method, اس کی methodology characteristics, and then finally the performance characteristics جس کو roughly آپ analytical accuracy بول سکتے ہیں. I'll take you through that کے detail in one by one کہ application characteristics سے کیا مراد ہے.
ٹھیک ہے. سو وہ اپلیکیشن یعنی آپ نے لیبورٹری میں جو اپلائی کرنی ہے اس کے لیے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کون کون سی ہیں. سو فار ایگزامپل اپلیکیشن کریکٹرس میں کہ جی آپ نے ٹیسٹ کہاں رن کرنا ہے, whether it's going to be done in the core lab, in the satellite lab, or you are contemplating یہ پوائنٹ آف کیئر پہ لے کے جانا ہے. پھر اس کی کاسٹ کیا ہے, سیمپل ٹائپ کیا ہے, کیا ہمیں کلوٹڈ ٹیوب یوز کرنی پڑے گی, کیا EDTA کرنا پڑے گا, پلازما سے کرنا ہے, سیرم سے کرنا ہے, یا کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے. پھر آپ کا ٹیسٹ والیوم کتنا ایکسپیکٹڈ ہے, اس میں کون سی اکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی, کون سا وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم وہ والا اکوپمنٹ اور وہ والا میتھڈ دے گا ہمیں. پھر اس کے آکوپیشنل ہیلتھ اور سیفٹی ایشوز کیا ہیں, بیکاز دیز آر امپورٹنٹ فار ریگولیٹر اینڈ ایڈمنسٹریٹولی ایز ویل, کیونکہ دس ایکچولی ہیز اے کاسٹ. پھر پروڈکٹ سپلائی اور سپورٹ سسٹم کیا ہے, کیا بیک اپس کیا ہیں, کیا ان کی جو دینے والے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. پھر آپ کو کیا پرسنل ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, اس کی ٹریننگ کیا ہوگی. آج آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے PCR لیب شروع کرنی ہے تو یو ول ہیو ٹو پلان کہ جی PCR میں مولیکولر کا ٹرینڈ بندہ آپ لے کے آئیں گے, اس کا اسیس کریں گے کہ لیول کیا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے فردر ٹریننگ کی ضرورت ہو. پھر آپ کا ایگزسٹنگ, چونکہ اب انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے علاوہ کام کرنا ہی آلموسٹ امپاسبل ہو گیا ہے, تو یہ کیا آپ کا جو پلیٹ فارم آپ لے کے آ رہے ہیں اس کی انٹیگریشن آپ کے ایگزسٹنگ میں ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی, اور جو رپورٹ کا فارمیٹنگ ہے اس کے حساب سے لیبورٹری والوں کو آپ نے کیا انفارمیشن سسٹم میں کروانی ہے چینجز. سو دیز آر آل ایپلیکیشن کریکٹرسٹکس وچ یو ہیو ٹو ڈیلیبریٹ ایز اے پیتھولوجسٹ. دین از اے میتھڈالوجی کریکٹرسٹکس, وہ کیا ہے, کیا یہ میتھڈ جو ہے یہ کسی کا ریکمینڈیڈ میتھڈ ہے یا ان ہاؤس بنا رہے ہیں, یہ اس کا کوئی ریفرنس میتھڈ اویلیبل ہے جس کو کہ آپ ایز اے گولڈ اسٹینڈرڈ یوز کر سکیں. پھر اس کی اسٹینڈرڈائزیشن اور کیلیبریشن جو ہے اس کے لیے کیا میٹرولوجیکل ٹریسیبلٹی پرائمری ریفرنس مٹیریل تک پہنچ پائیں گے آپ کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جتنا آپ اس کی ٹریسیبلٹیز اگر وہ بہت زیادہ آپ اس کو ٹریسیبل بھی نہیں ہوگا اور آپ پرائمری ریفرنس مٹیریل سے اس کو ڈاکیومنٹ بھی نہیں کر پائیں گے اپنا جو بھی آپ کے پاس سیکنڈری ٹرشری ریفرنس مٹیریل ہے, تو آپ کی جو اس میں انسرٹنٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ کسی وقت بریگیڈیئر عامر بات کریں گے, جو ٹرونس ہے اور انسرٹنٹی ہے, وہ انسرٹنٹی کو کم کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں کہ آپ ٹرو ویلیو سے کتنے دور ہیں. پھر ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کیا ہے, اب آپ کو NIH دیتا ہے کہ جی یہ آپ نے اگر کووڈ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری کہ یہ ڈافنگ ایریا ہونا چاہیے, یہ آٹوکلیو ہونا چاہیے, یہ جو ہے وہ سیمپل ڈیلنگ ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد اس کی آئسولیشن ہونی ہے, پھر ایمپلیفیکیشن ہونی ہے, پھر ڈیٹیکشن ہونی ہے, پھر اس کے بعد اسے نکلنا ہے. سو وہ کرائٹیریا اپنے دیتے ہیں, سو دیٹ از وہ انسپیکشن بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ, کیا آپ اپنے پاس جگہ ہے کہ یہ سارا کچھ میٹ کر لیں گے, کیا آپ کے پاس فائنینس ہے کہ آپ یہ سارا کچھ میٹ کر لیں گے. پھر اس کے علاوہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ کتنے نمبر آف سٹیپس ہوں گے, کتنا یوز ہے, ایز آف یوز ہوں گی, روبسٹنس کتنی ہے, کٹ کی کنفیگریشن وغیرہ کیا ہے. تو یہ وہ میتھڈ کی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ آپ کو اس کی پرویکٹیولی یو ہیو ٹو بیکم نالجبل اباؤٹ دیٹ. Third is the performance characteristics. Performance characteristics is just equal to what I say as analytical accuracy کیا ہے. اب وہ کیا چیز ہے, کیا اس کی سینسٹیوٹی ہے, کیا اسپیسیفسٹی ہے, کیا اس کی لمٹ آف ڈیٹیکشن کیا ہے, لمٹ آف لوور لمٹ آف ڈیٹیکشن, لمٹ آف کوانٹیٹیشن کیا ہے, ورکنگ ان لینئر رینجز کیا ہے, اوور آل ایکوریسی کیا ہے, ٹرونس کیا ہے, ریپیٹیبلٹی کیسے آئے گی, کیا ہے اس کی ریپروڈیوسیبلٹی کیا آئے گی, اس کی جو بھی میں نے بات کی میجرمنٹ انسرٹنٹی کیا ہے, رگڈ کتنا ہے, ریکوری کیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو ایکچولی ویلیڈیشن میں بھی آتی ہیں. سو دیز آر ہارڈ کور پیتھولوجی کا کام, جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیسٹ میری لیبورٹری میں جب پرفارم کرے گا تو اس کی یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہمیں پہلے سے موجود ہے, اور ہماری لیبورٹری میں یہ والی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کیسی پرفارم کرتی ہیں. تو آپ نے اگر براڈلی ہم دیکھیں تو ہم نے کہا کہ ریسرچ ٹیم ہے, ہم نے انفراسٹرکچر کو ریویو کرنا ہے, لسٹ کو دیکھنا ہے, ہیومن سورس اویلیبل, ورک لوڈ کیا ہے, یہ دیز آر آل لیبورٹری باؤنڈری کنڈیشنز. اور یہ جو ہے یہ ایسے باؤنڈری کنڈیشنز ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی. تو یہ جو ہے یہ لیبورٹری کے وہ اسٹرکچر کے حساب سے ہے. ابھی جیسے وی آر اسٹرگلنگ کہ میرا جو ہے وہ ہم نے جب اس کو انٹروڈیوس کیا اپنے ایسے کو BCHIV کے equipment کو, ڈونر اسکریننگ کو, تو وی ہیڈ اے بگ چیلنج کہ ہمارا الیکٹریشین جو کر کے گیا تو وہ جب ارتھ ہم نے دیکھی تو ارتھ جو ہے وہ واز اباؤٹ 20
اب 20 کا مطلب یہ ہے ارتھ کا کہ وہ اسٹیٹک اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی مشین کا بہت زیادہ پرابلم ہوگا انسٹرومنٹ کا, اور آپ کے ایسے کو امپیکٹ کرے گا. سو وی ہیڈ ٹو لک انٹو دی ڈیٹیلز آف کہ ہم نے ارتھ کر کے اس کو زیرو پہ لے کے آنا ہے, ارتھ کو پریفریبلی. تو جب زیرو پہ ارتھ آئے گی تو دین یو آر گوئنگ ٹو, سو دیز آر انوائرمنٹ کا وہ چیز ہے, اور کئی جگہوں پہ آپ کے ارتھ ہوئی بھی نہیں ہوتی, پھر آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ میتھڈ کریکٹرسٹکس جو میں نے ابھی بات کی, میں اس کی ابھی الیبوریشن کر دیتی ہوں. یہ ایسے باؤنڈری کنڈیشنز ہیں, اپلیکیشن ہے, میتھڈولوجی ہے, پرفارمنس ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں. لیٹس گو انٹو دی ڈیٹیل. اپلیکیشن کریکٹرسٹکس کیا ہے کہ جی اویلیبلٹی, کہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے, کور لیبورٹری میں, اسٹارٹ لیب میں, پی او سی ٹی پہ. کاسٹ کیا ہے, فار ایگزامپل میں نے ادھر اوپر ایک ایگزامپل لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے یہ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں ایک میتھڈ جو ہے وہ آپ ایمائلیز کا جو ہے وہ اس کو چینج کر لیں, یا آپ اپنی ہیمیٹالوجی میں ریٹیکولوسائٹ والا جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیں سی بی سی, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سی سی پی کا ایسے لے آئیں نیا, یا ہو سکتا ہے کہ جیسے پیپل وانٹ ٹو کہ جی آپ کا نیفرولوجی کا یونٹ ہے, وہاں پہ آپ کو ایشو ہے کہ جی کریٹنین جو ہے وہ جافے میتھڈ سے ہو رہی ہے, اور اس میں اسپیسسٹی کا ایشو ہے, وہ انٹرفیرنسز بہت زیادہ ہے, اور وہ نیفرولوجسٹ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی یہ مجھے کبھی آپ کچھ رزلٹ دیتے ہیں, کبھی کچھ رزلٹ دیتے ہیں. then you would have to look کہ maybe I need to do an enzymatic method. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے آؤٹ کم وہ جو ہم نے پچھلا سارا کام کیا ہے اس کے اوپر ڈیفائن کر لیا ہے, تو اس کی اپلیکیشن کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ سیمپل ٹائپ کیا ہے, اکوپمنٹ ویلیڈیٹڈ, انسٹرومنٹ اپلیکیشن اویلیبل ہے, ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہے اس پرٹیکولر کا. تو یہاں پہ آپ ایک بنا لیں, کالمز بنا لیں, اٹ کین بی ایز مینی کینڈیڈیٹ ایز you are able to review, جو آپ شارٹ لسٹ کیے ہوئے میتھڈ 1, میتھڈ 2, میتھڈ 3, اور ان کو آپ کمپیریزن دیکھ لیجئے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کو سیمپل کون سا چاہیے, یہ سیمپل کیا ہے, اس میں اکوپمنٹ کون سا ہے, اس میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا دے رہا ہے, پھر آکوپیشنل ہیزارڈ جو ہے وہ اس میں کیا ہے, پروڈکٹ سپلائی اور سپورٹ اس میں کیسی ہے, پرسنل ریکوائرمنٹ اس والے میتھڈ میں کیا ہے, اس والے میتھڈ میں کیا ہے. These are application characteristics. Methodology characteristics کیا ہے کہ کون سا میتھڈ ہے, کیا یہ جیسے مائلیز میں ہے یہ والا میتھڈ کروموجینک ہے, اور لیگوسیکرائڈ سبسٹریٹ ہے, کیا ٹریسیبل ہے کوئی سرٹیفائڈ ریفرنس مٹیریل کو, ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کیا ہے اس میں, فار ایگزامپل دس از اپلیکیبل فار دیئر مائلیز ایسے, ایز آف یوز کیا ہے, از اٹ سپلائڈ ریڈی ٹو یوز, یا آپ بیٹھے ہوئے ڈسپینس کر رہے ہوں گے, مائکرو لیٹرز کاؤنٹ کر کے ریکنسٹیٹیوٹ کر رہے ہوں گے ریئیجنٹ, کتنی اس کی شیلف لائف ہے, کنفیگریشن کیا ہے کٹ کی, کیا ایک میں 100 ٹیسٹ ہیں, 50 ہیں, 400 ہیں, واٹ ایور. سو دیز آر میتھڈولوجی کریکٹرسٹک. اینڈ دین از اے پرفارمنس کریکٹرسٹک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ریپیٹیبلٹی یا جو اس کی پرسیژن ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اتنا ایکسیپٹیبل ہوگا جس کی کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے وہ اتنی ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن اتنی ہے, اس کی انٹرمیڈیٹ پرسیژن. تو یہ آپ نے خود اپنے لیے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں, اور کچھ گولز جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ نے اس بیسس پہ سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کر رہی ہے اور جو ای کیو اے پروگرام میں لوگ پروف کر رہے ہیں اس میں کتنی لمٹ ہے, اس لمٹ کے اندر ہی بہرحال رہنا ہے آپ نے. اس کی اسپیسیفسٹی کیا ہے, کتنی انٹرفیرنسز ہیں اس میں, اور آپ کی پاپولیشن کیسی ہے. آپ لیور یونٹ ہے جس میں آپ کے ہر تیسرا بندہ جانڈسٹ ہے, اور آپ کا وہ جو ہے وہ بلیروبن جو ہے وہ انٹرفیئر اتنا زیادہ کر رہی ہے آپ کے, ایسے میں تو یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ یقیناً بہت ایریٹک ہوں گے, اس میں اسپیسیفسٹی نہیں ہے. تو دین یو وڈ ہیو ٹو دیٹ فار یور سیٹ اپ جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, تو وہاں پہ دس بیکمز امپورٹنٹ کہ آپ اس کو انٹرفیئر جو نہیں کر رہا میتھڈ اس کو سلیکٹ کریں. پھر میجرمنٹ رینج کیا ہے, تو اس میجرمنٹ رینج جو ہے وہ سیٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اگر یہ رینج ہے اور اس سے اوپر جاتی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ ایکسیپٹیبل ہے آپ کے لیے کہ نہیں. لاٹ ٹو لاٹ ویریشن کتنی ہے, آن بورڈ ریئیجنٹ کیا ہے, اسٹیبلٹی ہے, دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. ہائی والیوم ہائی تھرو پٹ جگہ ہیں جہاں پہ, وہاں پہ تو شاید آپ کا تھوڑے دنوں کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہاں پہ آپ کی ورک لوڈ جو ہے وہ میڈیم ٹو اسمال ہے, تو وہاں پہ آپ کا ریئیجنٹ بڑے بڑے ایکسپائر تو نہیں ہو جائے گا کھلنے کے بعد. So that is important. So these are all performance characteristics. So one can do a comparison on these things, and then it becomes a very structured, systematic, objective way of saying کہ جی یہ والا میتھڈ جو ہے دوسرے کے اوپر بہتر ہے, and you can defend it. And plus اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے circumstances میں اپلائی کر رہے ہیں, اپنے
peculiar environment میں apply کر رہے ہیں, اپنے peculiar patient کی setting میں کر رہے ہیں, but you can see the decision being made is by the pathologist, because they have to proactively look into all these aspects and then decide کہ جی یہ والا میتھڈ میرے لیے suitable ہے. ڈاکیومنٹیشن کیا ریکوائرڈ ہوگی, جیسے میں نے اسٹیپ 2 میں بتایا تھا, ٹیکنیکل پروسیجر اینڈ پالیسیز کو لکھا جائے, اس کی QC لاگس کو جو ہے وہ انڈوز کیا جائے کہ کون کون سے ہم بنائیں گے, کس کس پیرامیٹر کو ہم اپنے ڈاکیومنٹ کریں گے, اور اس کے اوپر ہم ڈیسیژن میکنگ کریں گے. اور کوالٹی اسیسمنٹ مینول اس کا بننا چاہیے کہ کون اسٹاف کیا کرے گا, ریٹن پروسیجرز ہونے چاہیے, ریزلٹس کو کیسے ویریفائی کیا جائے گا, ٹیسٹ کو کرنے کی منیمم پروفیشنسی کیا ہے, اور obviously ریگولیٹری ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے جو ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کو میٹ کرنا ہے. سپلیمنٹل ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں کہ جی یہ ٹیسٹ جو ہے جن پیشنٹس کو آپ نے دیا اس کے اوپر کیا ڈیسیژن میکنگ کی گئی, انوینٹری کیا ہے اس کی چل رہی, ڈسکرپنٹ ریزلٹ آیا تو اس کی ریزولوشن کیا ہے, ٹریننگ کیا ہوئی اس کے اوپر, ٹیمپریچر اگر ریلیونٹ تھا تو اس کے لیے وہ اس کو لاگنگ کی ہے کہ نہیں. دیز آر آل the documents that you should have available for the tests which are already being done, and plus a new method obviously. تو اس میں جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ اب ہم جو پرفارمنس گولز آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ کو لکھوایا کہ اس میں کریں. اب بات آ گئی ویلیڈیشن اینڈ سورسز آف انالیٹیکل ایررز, اینڈ ہم نے کہا ڈاکیومنٹیشن, اینڈ دین ویل گو ٹو دا اسٹیپ 3. اچھا جی, اس میں جو ہے میتھڈ پرفارمنس کے لیے یوزلی ریگولیٹر کہتا ہے کیا ہے, وہ یہی کہتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بفور یو رپورٹ دا ریزلٹس یو شوڈ, the laboratory should be able to demonstrate کہ it has achieved or it has demonstrated and it is capable of meeting the performance specifications which are comparable to those which were established by the manufacturer. Manufacturer جو ہے وہ بہت ideal circumstances میں یہ آپ کو کر کے دے رہا ہوتا ہے, آپ کے پاس کبھی ideal circumstances نہیں ہوتے, تو اسی لیے جو ہے آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ مینوفیکچرر جس نے آئیڈیل سرکمسٹانسز میں یہ مشین بنائی رکھی اور میتھڈ اسٹیبلش کیا, تو کیا اس سے آپ کتنے دور ہیں یا اس کے کتنے قریب ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا گول یہی ہے کہ جو اس کے قریب ترین ہو. تو اس لیے جو ہے وہ دوسری بات, وہ جو ریفرنس رینجز کی ہم نے کی وہ پہلے بھی یہ کی ہے. تو یہ جب ریگولیشن جو ہے یہ براڈ پرنسپل اسپیل آؤٹ کر دیتا ہے, تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے, دیٹ از میتھڈ ویلیڈیشن. تو میتھڈ ویلیڈیشن کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہو تو وہ کیا چیز ہے, دیٹ از اے ایکشن اور پروسیس آف پروونگ کہ ایک پروسیجر, پروسیسز, سسٹمز, اکوپمنٹ, میتھڈ یوزڈ ورک ایز ایکسپیکٹڈ اینڈ اچیو دا انٹینڈیڈ ریزلٹ. اب یہاں پہ میں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ایکسپیکٹڈ, چونکہ یہ لیبورٹری کی انوائرمنٹ میں ہے تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے, آپ نے پہلے اس کو لے ڈاؤن کر دیا, آپ نے انالیٹیکل پرفارمنس گول لے ڈاؤن کر دیا کہ جی یہ میرا انالیٹیکل پرفارمنس گول ہے اور اس کو میں نے میٹ کرنا ہے, تو یہ میری ایکسپیکٹیشنز تھی اور اس کو میں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا. تو اس میں جو ہے یہ ان شارٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ فٹنس فار دا پرپز. جس کام کے لیے آپ نے یہ ٹیسٹ لیا, کیا اس نے وہ پرپز فل کیا کہ نہیں کیا, دیٹ از یو ڈیمونسٹریٹ اٹ ان یور اون سیٹنگ اینڈ لیبورٹری. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی یہ انالیٹیکل پرفارمنس گول جو ہے وہ میں نے اپنی ڈونر اسکریننگ میں BC-HIV کو اسکرین کرنا ہے, تو میرا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ سینسٹیوٹی جو ہے اس ایسے کی 100% ہونی چاہیے. سو آئی ہیو سلیکٹڈ اے میتھڈ جس کی 100% سینسٹیوٹی ہوگی, پھر اس کے بعد میں نے اپنے سیٹ اپ میں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ 100% سینسٹیوٹی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال پروسیس, یہ مشکل کام ہے, ایکسپینسو کام ہوتا ہے, اور اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کرنے کا. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے جب میتھڈ پرفارمنس اور ویلیڈیشن کی بات کریں گے. تو یہ آپ انالیٹیکل پرفارمنس گول آپ نے سیٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ آپ نے اپنا پرفارمنس گول میٹ کیا, اور وہ آپ کے اپنے سیٹنگ کے حساب سے ہے. تو جیسے میں نے کہا اٹس آل فٹنس آف پرپز, جس کو کہ آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا. اب کوشچن یہ ہے کہ ویلیڈیشن اسٹڈیز جس طرح میں نے پہلے لسٹ کیا تھا اس میں تو there were 12 things that I listed. لینیئرٹی بھی ہے, لمٹ آف ڈیٹیکشن بھی ہے, آپ نے اس کی میجرمنٹ آف انسرٹنٹی بھی ہے, there are so many things. بٹ کیا اتنی ایکسٹینسو ویلیڈیشن کی ضرورت ہے؟ اس میں
ابھی کنسنسس یہ ہے کہ جو سی مارک پروڈکٹس یا FDA اپرووڈ مارکڈ ہے پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں چونکہ مینوفیکچرر نے بہت زیادہ ایفرٹ کر کے اپنا ایکسٹینسو ویلیڈیشن کر کے ڈیٹا دیا ہوتا ہے، تو اس کیس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایگزسٹنگ ویلیڈیشن ڈیٹا موجود ہے تو آپ نے صرف جو ہے وہ آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے سم ایسپیکٹس کی، ٹھیک ہے. سو اٹ از ناٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گو انٹو ایکسٹینسو ویلیڈیشن اسٹڈیز وچ از بیونڈ دا اسکوپ آف، میرا خیال میں بڑی بڑی لیبورٹریز کے اسکوپ سے بیونڈ ہوتا ہے. تو جو سی مارک یا FDA اپرووڈ ٹیسٹ ہے اس میں آپ نے بہت ایکسٹینسو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ نے صرف جو ہے وہ کچھ ویریفیکیشنز کرنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وی ہیو ٹو پروو دا لیول آف پرفارمنس which is claimed by the manufacturer and which is achievable in the laboratory. For example, it may be just کہ آپ precision and coefficient of variation STs calculate کرتے ہیں, limit of detection calculate کر لیتے ہیں اور linearity کر لیتے ہیں. That should be good enough for you. ہاں نان سی مارک ٹیسٹ جو ہیں خاص طور پہ ان ہاؤس میتھڈالوجیز جو ہیں اور جس کو آپ نے ریپروڈیوس کیا پبلیکیشن دے کے جس میں بہت سارے ان ہاؤس فار ایگزامپل PCRs ہیں، تو وہ جو ہے اس کیس میں آپ کو زیادہ ایکسٹینسو ویلیڈیشن کرنی چاہیے ٹو میک شیور کہ آپ ریلائبل ریزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو دیٹس اے ڈفرنس بٹوین ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن. دس از ویریفیکیشن آپ لیبورٹری میں کریں گے، ہیئر یو نیڈ اے ویلیڈیشن اسٹڈیز. تو اس کو ویلیڈیشن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی پلانڈ. کون سے ایکسپیریمنٹس آپ کریں گے، کتنا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، کون سا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، پھر آپ نے انالیٹیکل رینجز اور ایرر لمٹس جو ہیں وہ کون سی ہوں گی، آپ کی پرسنلز کون سے کریں گے ویلیڈیشن اسٹڈیز کرنے کے لیے، پھر کون سی ورک شیٹس ہیں ان کو سارے کو بنایا جائے، پھر اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشنز آپ کون سی اپلائی کریں گے جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے اوپر، پھر آپ نے میتھڈ ڈیسیجن چارٹس ہیں کہ جی آپ نے اس کے اوپر بیسس کے اوپر یہ پروف کرنا ہے کہ اگر آپ نے پرفارمنس جو ہے وہ جو بھی آپ نے یہ سارا کر کے وہ سیٹسفیکٹری ہے، اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی آل ڈاکیومنٹڈ تاکہ آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہو، آپ ریگولیٹر اگر اپلیکیبل ہے ریگولیٹر ہو تو وہ اس کو بھی دکھائی جائے. This is just an example کہ you have a guidelines کے validation, qualification, change control, hospital transfusion committee میں اگر کرنی ہو. That's a method of systematic جو میں آپ کو آؤٹ لائن کیا ہے کہ آپ اس کو ویلیڈیشن پروسیس کو آپ پلان کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریویو کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ فٹنس آف پرپز کی ہم نے بات کر لی اور یہ جو ہے یہ انالیٹیکل ایکوریسی کو ایڈریس کرتا ہے مینلی جو آپ کی ویلیڈیشن ہے اور انالیٹیکل پرفارمنس گولز آپ نے رکھے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا انالیٹیکل پرفارمنس گول میٹ کرنا سم ٹائمز آسان ہوتا ہے اینڈ دیٹ از ناٹ پروپورشنل ٹو کہ جتنا اچھا انالیٹیکل وہ پرفارمنس ہے وہ اتنا ہی ڈائگنوسٹک ایکوریسی بھی اس کی اچھی ہے اور اتنا ہی وہ یوزفل ہے پیشنٹ کے لیے. اٹ مے ناٹ بی. تو اس کے لیے اور یوٹیلائزیشن اس کی جو ہے وہ اتنی ہی آؤٹ کمس کو بہتر کرانے والی ہے. دیٹ مے ناٹ بی ان دا سیم ڈائریکشن. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ انالیٹیکل پرفارمنس ورسز ڈائگنوسٹک پرفارمنس. Analytical performance is how well your instrument within the laboratory can measure the analyte of interest. آپ کا ایسے جو ہے وہ آپ جس انالائٹ کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کتنے اچھے طریقے سے کتنے ایکوریٹلی اس کو بنا لیتا ہے. اور ڈائگنوسٹک کیا ہے کہ وہ جو ایسے یا انالائٹ آف انٹرسٹ آپ نے بہت اچھا اسٹیبلش کر لیا ہے جس کی انالیٹیکل پرفارمنس بہت زبردست ہے، کیا اس کی ڈائگنوسٹک پرفارمنس میں وہ ڈسکریمنیشن بٹوین ڈیزیز اینڈ نان ڈیزیز بھی اتنا اچھا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اف اٹ از ناٹ ڈوئنگ اٹ تو یہ انالیٹیکل پرفارمنس جو ہے دیٹ از گڈ ٹو نو بٹ وہ پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ یوزفل نہیں ہے، کلینیشین کے لیے یوزفل نہیں ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے evaluation of diagnostic, however obviously یہ analytical performance آپ پہلے establish کریں گے تو diagnostic performance اس کی آپ پتہ کریں گے نا پیشنٹس کے ریئل لائف سینیریو میں لے جا کے. تو یہ جو ہے یہ analytical performance is followed by diagnostic performance. اس کو آپ کلینکل ویلیڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں. جو ڈائگنوسٹک ایکوریسی جو ہے یا کلینکل یوٹیلائزیشن دس اے فارم آف کلینکل ویلیڈیشن. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیسٹ ریزلٹس آر کلینکلی میننگفل اور ناٹ، کہ کیا یہ جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پریڈکٹ کرتا ہے ڈس آرڈر یا کنڈیشن آف انٹرسٹ آف دا ٹارگیٹڈ پیشنٹ گروپ. اور یہ کوالیفیکیشن پروسیس کیا ہے وچ ون کنکلوڈز ایٹ دا ریزلٹ کہ یہ آپ اس کو کلینکلی ویلیڈیٹ جو کرتا ہے یہ اس سے ساتھ ہی آپ اس کو کرنے کے بعد ہی کوالیفائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ کو کہ اس کو آپ ریلائی کر سکتے ہیں ایک اسپیسیفک انٹرپریٹیشن کو ود ان اے اسٹیٹڈ کانٹیکسٹ آف دا پیشنٹ. تو یہ جو ہے یہ اگین ایمفسس از آن
کہ اگر آپ کلینکل کام کر رہے ہیں obviously بہت سارے کام جو ہوتے ہیں انالیٹیکل جو ہیں وہ they fall in the domain of research. ٹھیک ہے, ریسرچ ہوتی ہے انالیٹیکل ایسپیکٹس کے اوپر تو ہی بعد میں اس کی کلینکل یوٹیلٹی کے اوپر بات ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ سیٹنگ جو ہے وہ پرابلی اکیڈیمک اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹس والی ہے. مگر جہاں پہ کلینکل کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو کلینکلی ریلیونٹ چیزیں کرنی ہیں. So in the end, I conclude by saying that pathologists should be aware of all aspects that surround the introduction of a test or a method. It requires adherence to a very well-defined procedure. Validation and implementation of new or a modified method is a resource-intensive procedure. So systematic approach is needed, which will definitely help in accreditation of laboratory agar wo applicable hai. Ye wale baat. Most suitable assay is selected at the outset of the change process. ٹھیک ہے, جس وقت چینج ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ suitable assay select کریں تو وہی سب سے بہترین ہوتا ہے. اور جو انالیٹیکل پرفارمنس کے یا ایکوریسی کے اور ڈائگنوسٹک ایکوریسی کے جو کانسیپٹ ہیں اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور جو بھی ہم کریں اس کے لیے باٹل لائن اینڈ اوور ویلمنگ جو ایم اور ٹارگیٹ اور گول ہونا چاہیے کہ جی کلینکل یوٹیلٹی جو ہے وہ اس ٹیسٹ کی کیا ہے, اور جو ڈیزائرڈ امپروومنٹس ہیں وہ یعنی پیشنٹ اورینٹیڈ پیشنٹ ریلیونٹ آؤٹ کمس کو افیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. Thank you very much. With this, I come to the end of the presentation. Or I think we are ready to take up questions. Wow, excellent Thank you very much, presentation. Professor Nusrat. Professor Mulazim, may I say something? Ji, bilkul. I think we can't hear Professor Saab. Okay. Once again, it was an excellent talk, and Professor Nusrat really very elaborately and very nicely gave the account of selection of methods and how we can go about these methods. I just want to add one comment that she referred to two terms. One is sensitivity and the other is specificity. So when we now both these terms can be used in two settings. One is analytical setting and the other is clinical setting. And it is very important for clinicians also to know about it. When she was saying about the interference in laboratory tests, for example, interference of bilirubin and creatinine assays, very famous, very notorious interference. She's now talking of analytical specificity. That means the test is estimating creatinine, but there is interference of bilirubin and the analytical specificity is reduced. On the other hand, the clinical specificity is something else. It is a measure of the ability of the test to pick up disease-free individuals out of a population of disease-free people. Similarly, more important is to differentiate between clinical sensitivity and analytical sensitivity. Clinical sensitivity, she talked about it in the last lecture, that it is the ability of the test to pick up the diseased person out of the diseased population. But today she talked about analytical sensitivity. Analytical sensitivity means the ability of the test to pick up the change in the concentration of the analyte. I give you an example that if the glucose of a patient changes from 100 milligram to 102 milligram, this is a very small change. If the test is able to pick up this change with accuracy, so we will say this test sensitivity is very good. But more commonly, this term analytical sensitivity is applied
to the ability of the test to pick up the to measure the lower quantity of that particular analyte, the lowest possible quantity. And this is very important for clinician, that when we say that this troponin is HS troponin, that means highly sensitive troponin, we are not referring to clinical sensitivity, we are referring to the analytical sensitivity, because the troponin assays are now becoming more and more analytically sensitive. That means we can measure the troponins in healthy individuals also, disease-free individuals also. Similarly, you must have heard the term ultra-sensitive TSH, and that is the ability of the kit or ability of the method to measure very low TSH, which we find in hypothyroid patient. So please, this is a message from the laboratory people, the pathologists, that be clear about these terms, about analytical sensitivity and analytical specificity. Thank you very much. Thank you very much, Brigadier Amir. Any question? Raise the hand who want to ask the question. Any question? Madam Salma. मेरे ख्याल में कि प्रोफेसर नुज़ल साहिबा ने इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं रही है। और Thank you very much. इवन प्रोफेसर आमिर साहब ने उसके ऊपर बहुत अच्छा हमें एनलाइटन किया है। It was an excellent presentation and I'm really glad we heard it and we attended it. I think we will ask Qazi Wasik Sahab for the vote of thanks. जी, प्रोफेसर काजी साहब, काजी वासिक साहब. Okay, can everybody hear me? जी sir. Yes, we can. जी sir. Okay, thank you very much. It was wonderful, despite all the hiccups. Madam Nuzhat has, very in simple language explained everything, and it was wonderful to know how the laboratories work. And today I really understand how we have to look at the laboratory functionings, because when we see lots of labs working here in our country, we hardly find a real working lab. So I think Association of Pathologists, Pakistan Association of Pathologists, should come up with the regulatory part and the guidelines they should issue to the labs, and they should be monitoring these labs how they should work. So it was wonderful hearing Professor Nuzhat. It was excellent talk, and thank you very much. Thank you everybody who participated. It was wonderful to have this webinar. I'm really thankful to the speaker, Professor, our panelist, Professor Amir Ijaz, the moderator, Professor Mulazim Bukhari, and of course our host, Madam Salma Kundi, and everybody who all were there. Thank you, everybody. I think we'll have these webinars regularly, and Professor Mulazim is doing excellent job by arranging such wonderful speakers, and his dedication is beyond any doubt. Thank you, Professor Mulazim Bukhari, and thank you, everybody. Thank you, Allah Qazi Hafiz, Sahab. everyone. Have a good day. Thank you, everybody. Thank you, Madam Salma Kundi. Thank you, Qazi Sahab. I hope we will continue this journey at the platform of PMA and our other two collaborative societies. Inshallah, next time on the next Sunday we will meet.
Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz Yeah, everyone. Allah Hafiz. PMA is committed to do these academic activities, and Mulazim Saab, Yes. I think you're doing wonderful by arranging these webinars. So thank you, everybody.